یہ سونواری کانسٹیچوئنسی کا آج یہاں ورکرز کنونشن تھا. میں مبارکبادی دیتا ہوں سونواری کے پورے عوام کو جنہوں نے آج اتنی کثیر تعداد میں اس میں شرکت کی. میں امتیاز صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور پوری اپنی جو سونواری کی ٹیم جو آپ دیکھتے ہیں یہاں کھڑے ہیں سب آپ نے ڈائس پہ دیکھا, ان سب کو مبارکبادی. یہ دکھاتا ہے لوگوں کا پیار ان کے تئیں اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ لوگوں کو الٹیمیٹلی سچ کی سیاست کہیں نہ کہیں سمجھ آئی ہے. یا بلاک ہو یا ہماری جموں کشمیر کی پارٹیاں ہو, انہیں تو آج یہ یاد آیا. ہمیں تو اسی دن سے یہ یاد ہے جس دن سے ہم نے جماعت کو بنایا 8 مارچ 2020 کو. ہمیں تب بھی معلوم تھا کہ وعدے بہت کیے جاتے ہیں. 1947 میں بھی کچھ وعدے وزیر اعظم ہند نے کیے, لیکن فالو جب نہیں کیا گیا تو وعدے ہو ہی رہے. اسی طرح سے ان وعدوں کو آج 6 سال کے بعد یہاں کی جماعتوں کو یاد آیا. ہمیں یاد ہی ہے, ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے اس ایجنڈا کو پکڑ لیا جو ایجنڈا ہمارا تھا, جو لوگوں کا ایجنڈا تھا, جس کے لیے ہم باہر آئے تھے. ہمارا تو ساتھ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اگر انہیں کہیں بھی لگے جوائنٹ پلیٹ فارم میں ایک مشاورت کے بعد جوائنٹ پلیٹ فارم میں چلنا ہے, اپنی پارٹی ہمیشہ تیار ہے. ورنہ ہم تو اس کو فالو کرتے ہی رہیں گے, کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ حاصل نہ ہو. 2 چیزیں ہیں. انہوں نے معافی مانگی ہے جو انہوں نے جنتر منتر میں کہا. مجھے لگتا ہے یہ ٹاپک وہیں بند ہوتا ہے. جب کسی نے معافی مانگی تو اللہ معافی دینے والا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نہ دیں. تو یہ مسئلہ وہاں ختم ہوتا ہے. جہاں تک جھنڈا رکھنا نہ رکھنا, دیکھیے یہ قومی جھنڈا ہے. اگر آپ کو دل میں عزت ہے تو انسان کو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن میں مانتا ہوں انسان ہیں, تھوڑی سی جذباتی ہو جاتی ہیں, اور شاید اس لیے بھی جذباتی ہو گئی تھی کہ وہ جو ایکٹ چل رہا تھا اس وقت ان کا ایک ہوتا ہے نا, ان کا ایک اپنا ایکٹ چلتا ہے. اس ایکٹ میں کچھ اور ساتھی ان کے وہاں تک پہنچے نہیں تھے, تو اسی لیے باوک ہو گئی. باوک ہونے میں وہ شاید اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر کر گئی. بہرحال مجھے لگتا ہے اس پہ بھی معذرت ان سے آئی ہوگی, اگر نہیں آئی ہوگی تو آئے گی. تو ایسی کیا بات ہے. دولت صاحب کا اپنا نظریہ ہے, ہم جموں کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ہمارا اپنا نظریہ ہے. لیکن کل ہم اگر مانیں تو ہمیں لگتا تھا کہ روح اللہ صاحب کوئی نئی بات کرنے جا رہے ہیں. ہم نے الٹیمیٹلی دیکھا کہ وہ بھی آ کے اسی کنویں میں آ گئے. الٹیمیٹلی جو وہ نئی بات کر رہے تھے نا, وہ نئی بات لگی نہیں. اور ان کے ارد گرد جتنے لوگوں کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کوئی آؤٹ آف دی باکس کوئی بات نہیں ہے. وہ باتیں روایتی ہیں. میں ایک جماعت دوسری جماعت کو, تیسری جماعت چوتھی جماعت کو آؤٹ آف باکس ہوتا ہے. یہ کفر کے معنی تھا 2020 میں سامنے کوئی آئے. کیوں 5 اگست 2019 کو جو ہوا تھا وہ ہمارے لیے ثانیہ سے کوئی کم نہیں تھا. لیکن ہم نکلے نا لوگوں کے لیے نئی بات لے کے نکلے کہ چلو بھائی تم نے 370-35 سے ہمارا لیا, فی الحال ہمیں زمینوں کا تحفظ دے دو, نوکریوں کا تحفظ دے دو, ہمارے نوجوانوں کو چھوڑو یا ہماری ریاست کی شناخت بحال کرو. تو کوئی آؤٹ آف باکس والی بات نہیں کی, لیکن بہرحال دائرے میں بات کی. شاید دائرہ اتنا ہی ان کو الاٹ ہوا ہوتا تو اسی دائرے میں ان کی بات ہوئی, وہ انہیں ہی معلوم ہوگا. بچی ہے, میں بچی پہ کیا کمنٹ کروں. ہماری بھی بچی ہے, بیٹی جیسی ہے, میں کیا کمنٹ کروں. میں جس طرح سب نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں میں ان کے لیے بھی کہتا ہوں معاف کرو. میں جب ان اپنے باقی لوگوں کے لیے کہتا ہوں ان کو معافی دے دو, اس بچی کو بھی معافی دے دو. جذبات ہیں, ابھر رہی ہیں. ان جوانی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے لوگوں نے اٹھائے نا پتھر. میں عمر صاحب اور ان کی تو سیاسی جنگ ہوگی, میں سیاسی نہیں, میں تو اس کو بچی کی طرح دیکھتا ہوں. بچی ہے, غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے ہی, تو ایسا کوئی بہت بڑا. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری قوم متفکر ہو ان چیزوں پہ. ہمارے ہسپتالوں میں عملہ نہیں, ہمارے اسکولوں میں استاد نہیں, ہمارے اسکولوں میں انفراسٹرکچر نہیں, ہمارے گاؤں میں پانی نہیں, ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں. یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں. ہمارے راشن سٹوروں پہ راشن نہیں. یہ فیکچولی ہمارے لیے مسائل ہے. لیکن جب بات کوئی سیاسی جماعت ان چیزوں کی کرتے ہیں, کہتے ہیں آج گو نا دلی ہوں ایجنڈا, او کنی گن یہ گننا کن
سکولو بدل اگر بچہ پرن نہ کینٛہہ پتہ کیا کرن تیل اگر ہسپتال میں علاج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری چیزیں ہیں. اور میں آپ خاص کر آپ خود نوجوان ہیں, آپ کو درخواست کرتا ہوں, آپ سب لوگوں کو نوجوانوں کو درخواست کرتا ہوں, ہماری سیاست یہ سیاست ہونی چاہیے. کب تک ہم گالی گلوچ کی سیاست کریں گے؟ اس نے آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو مینڈیٹ ہم نے دیا ہے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اپنی پارٹی کے پاس ایک واضح روڈ میپ ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سب کو سرکاری نوکری دے دیں گے, لیکن ہمارے پاس واضح روڈ میپ ہے کیسے نوجوان خود کے لیے بھی کمائیں اور باقی نوجوانوں کو بھی وہاں کمانے کا عزت سے موقع دے دیں.